الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کل ہم نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پارٹ نمبر 1 میں گفتگو کی تھی، حاضر ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حصہ نمبر 2 میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، مسئلہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی ہے۔ قطعی سے مراد یہ ہے کہ ایسے مضبوط ترین دلائل سے ثابت ہے جن میں برعکس نظریے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ ان کی قطعیت میں کچھ شبہ و تعویل کا احتمال ہے، اس لیے اس عقیدے کے منکر کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن بدعقیدہ، بد مذہب، گمراہ، ضال اور مضل ضرور کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دلائل ہیں جن کی وجہ سے اس عقیدے کو قطعیت حاصل ہے۔ قطعیت کا اولین ماخذ جو ہے قرآن حکیم ہے۔ سب سے پہلے تو کتاب اللہ کی کئی آیات میں اشارۃ النص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا قرار دیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا جو اتقا یعنی سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہی اکرم، سب سے افضل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں فضیلت رکھنے والے قسم نہ اٹھائیں۔ جب خود رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ فضیلت والا متعین فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، یعنی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ بن گئی۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور صحابی کے لیے ارشاد نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر کیا، اور بالکل اسی طرح کئی جگہ صدیق اکبر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ملا کر کیا۔ مثلا والذی جاء بالصدق وصدق به ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور ولسوف يرضى محمد رسول اللہ والذین معه اذ يقول لصاحبه ثاني اثنين اذ هما في الغار لا تحزن ان الله معنا الا تنصروا فقد نصره الله فأولئك الذين انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین۔ ان آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پس جیسے اللہ تبارک و تعالی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ مزید بھی اشارتاً 3 آیات کریمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس میں قبل الفتح انفاق و قتال میں صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں، لہذا کوئی فضیلت میں ان کے برابر نہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کا امر فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یوں عمل فرمایا کہ جب بھی مشورہ فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے مقدم رکھتے۔ یہی تقدیم آپ کی افضلیت کی طرف مشیر ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان صحابہ میں کچھ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سابق الخیرات کی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
عنہ میں سب سے بڑھ کر تھی۔ مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت اپنے خطبے میں ان کی اس خصوصیت کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ خطبہ انشاءاللہ العزیز ہم دوسری نشست میں عرض کریں گے۔ اب دوسری بات کہ قطعیت کا ماخذ احادیث طیبہ، اگر احادیث طیبہ میں غور و فکر کریں تو وہاں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی خوب صراحتیں ملتی ہیں۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتاب لکھی، الطریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ۔ اس میں آپ نے فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر 652 احادیث بیان فرمائی۔ ہم یہاں تبرکاً کچھ احادیث عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کسی دوسرے کا امامت کرانا کسی صورت میں درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور مسلمانوں کو ابو بکر کے سوا کسی کی امامت قبول نہیں۔ ابو بکر کو میں مقدم نہیں رکھتا بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی مقدم رکھتا ہے۔ اپنے مال اور صحبت کے حوالے سے مجھ رسول اللہ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے عائشہ اور ان کے والد محبوب ہیں۔ فلاں بات پر میں ابو بکر اور عمر ایمان رکھتے ہیں۔ میری امت میں ابو بکر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مجھ پر کسی کا بھی احسان تھا تو وہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، جن کا احسان اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن چکائے گا۔ ابو بکر اور عمر اہل جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں۔ لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں حضرت ابو بکر تھے اور بائیں حضرت عمر فاروق۔ فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی مدح سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے جن میں کہا کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور مخلوقات میں ان کے برابر کوئی نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ عمر کی ستاروں جتنی سب نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ میرے سمیت کسی بھی نبی کا کوئی صحابی ابو بکر کے ہم پلہ نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعد آپ کے بہترین فرد ابو بکر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا تم ایک ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کے بعد جس سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ شب معراج میں نے آسمانوں پر دیکھا، میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل چنتا تو ابو بکر کو چنتا۔ ناظرین محترم، قطعیت کا تیسرا ماخذ اقوال صحابہ اور ائمہ۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں مسجد کوفہ میں منبر رسول پر ارشاد فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدۃ الحد المفترى بحوالہ الاستیعاب، یعنی اگر کسی نے مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی تو میں اسے بہتان باندھنے والے کی سزا دوں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی ہے، اس واسطے کہ شرعی امور ظنیہ میں سزا نہیں ہے۔ بحوالہ فتویٰ عزیزیہ۔ امام مالک سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بھی کوئی شک والی بات ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ الاحادیث الدالہ علی افضلیہ
تو صدیق کا تواتر و تواتر معنویہ، یعنی افضلیت صدیق اکبر پر جو احادیث دلالت کرتی ہیں وہ معنوی طور پر تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ متواتر احادیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ قطعی ہوتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک تفضیل ابو بکر قطعی ہے۔ بحوالہ شرح فقہ اکبر شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افضلیت صدیق اکبر پر ایک مکمل کتاب لکھی، الطریقۃ الاحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ۔ اس کتاب کا نام بھی اعلان کر رہا ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت قطعی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احادیث افضلیت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ بحوالہ ادالۃ الخفا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اور عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا، اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ مطلع القمرین، قطعیت کا چوتھا ماخذ فرامین سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان تو آپ پہلے سن کر آئے ہیں کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی یعنی 80 کوڑے سزا دوں گا۔ جگر گوشے سیدنا علی المرتضی حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا عمر۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون تو شاید آپ حضرت عثمان کا نام لے لیں گے، اس لیے میں نے فوراً کہا حضرت عمر کے بعد تو آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ نے بطور عجز اور انکسار ارشاد فرمایا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اس موقع پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شان میں ایک خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر اسلام میں اول تھے، ایمان میں سب سے بڑھ کر مخلص تھے، یقین میں سب سے زیادہ پختہ تھے، خوف خدا میں سب سے بڑھ کر تھے، سخاوت میں سب سے عظیم تر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ شفیق تھے، اصحاب رسول کو سب سے زیادہ امان دینے والے تھے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، مناقب میں سب سے افضل تھے، بھلائیوں میں سب سے آگے تھے، درجے میں سب سے بلند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب تھے، اخلاق اور سیرت سے زیادہ معتمد تھے، مرتبے میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے تھے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی طرف سے رسول اسلام کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو بہترین جزا دے۔ بحوالہ مسند البزار مجمع الزوائد، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے علی الاعلان ارشاد فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ بحوالہ تقویر الایمان، یعنی اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے افضل اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ روایت حضرت علی سے تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوا، میں نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو جحیفہ رک جا، خیر تو ہے، میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اے ابو جحیفہ تجھ پر افسوس ہے، میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی دشمنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور میرا بغض اور ابو بکر اور عمر کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ تاریخ مدینہ و دمشق،
عقیدہ افضلیت پر اجماع امت کا بیان بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ عقیدہ افضلیت اجماعی عقیدہ ہے جس پر جمیع صحابہ بشمول مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا بھر میں پائے جانے والے جمیع اکابر اور ائمہ اہل سنت کا 14 صدیوں سے کامل اتفاق ہے۔ لیجئے حوالہ جات آپ کے سامنے ہم عرض کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، ان کے بعد عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ طبرانی میں اس پر اضافہ ہے فَيَسْمَعُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَنْكُرُهُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سنتے تھے اور انکار نہیں فرماتے تھے۔ اس روایت سے ایک تو افضلیت صدیق اکبر پر اجماع صحابہ سامنے آیا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عدم انکار کے سبب اس کی توثیق سامنے آئی۔ اب اس سے بڑھ کر اجماع صحابہ اور کون سا ثبوت پیش کیا جائے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے تمام صحابہ سے افضل اور ان پر مقدم ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ بحوالہ الاعتقاد امام نووی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ میں افضل ابو بکر ہے، پھر عمر۔ شرح صحیح مسلم للنووی امام نووی دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مطلقاً سب صحابہ سے ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر۔ بحوالہ تہذیب الاسماء واللغات ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ میں خلفائے اربعہ بالترتیب افضل ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل البشر ابو بکر ہیں، اور تحقیق سلف صالحین نے ان کے افضل امت ہونے پر اجماع، اور تحقیق سلف صالحین نے ان کے افضل امت ہونے پر اجماع اور اتفاق کیا۔ بحوالہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری۔ مزید امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک بالاجماع ابو بکر سب سے افضل ہیں، پھر عمر افضل ہیں۔ بحوالہ مواہب لدنیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ سب سے مقدم ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ بحوالہ الاقتصاد پھر اعتقاد علامہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت میں سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے افضل ہے۔ بحوالہ النبراس امام راضی لکھتے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر پر تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ بحوالہ تفسیر کبیر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر پر اجماع ہے۔ علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے افضلیت صدیق اکبر پر مکمل کتاب لکھی الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اجماعی قطعی ہے، اس کا منکر خبیث ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر متواتر و قطعی ہے، اس کا منکر بدعتی خبیث منافق ہے۔ بحوالہ کتاب الکبائر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیق اکبر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اولین و آخرین اولیاء سے افضل ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ روافض کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا علی کو شیخین پر فضیلت دینا اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف ہے۔ بحوالہ شرح فقہ اکبر علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ افضلیت شیخین پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔
بحوالہ الصواعق المحرقہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تمام اکابر ائمہ نے افضلیت صدیق اور فاروق کے باب میں اجماع نقل کیا ہے۔ بحوالہ تکمیل الایمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشام سیدی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرات خلفاء اربعہ تمام مخلوق الہی سے افضل ہے۔ تمام امم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت، عزت و جاہت و قبول و کرامت و قرب ولایت کو نہیں پہنچتا۔ پھر ان میں ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی لکھتے ہیں کہ اس افضلیت صدیق اکبر کے اجماع کا منکر شذ فی النار کی وعید کے تحت ہے۔